سعودی عرب کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے ایران اور دیگر علاقائی ممالک کے درمیان وسیع تر عدم جارحیت معاہدے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اس منصوبے پر عمل درآمد امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ کے خاتمے کے بعد متوقع ہے۔ ایک عرب سفارتکار کے مطابق اس مجوزہ معاہدے کی بنیاد 1975 کے ہیلسنکی معاہدے پر رکھی جائے گی، جس کے ذریعے سرد جنگ کے دوران امریکہ، یورپ اور سوویت یونین کے درمیان کشیدگی کم کی گئی تھی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی اس معاہدے میں شمولیت کے حوالے سے شبہات پائے جاتے ہیں۔ امارات 2020 میں ابراہم ایکارڈ کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر چکا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے ایران اور دیگر علاقائی ممالک کے درمیان وسیع تر عدم جارحیت معاہدے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اس منصوبے پر عمل درآمد امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ کے خاتمے کے بعد متوقع ہے۔ ایک عرب سفارتکار کے مطابق اس مجوزہ معاہدے کی بنیاد 1975 کے ہیلسنکی معاہدے پر رکھی جائے گی، جس کے ذریعے سرد جنگ کے دوران امریکہ، یورپ اور سوویت یونین کے درمیان کشیدگی کم کی گئی تھی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی اس معاہدے میں شمولیت کے حوالے سے شبہات پائے جاتے ہیں۔ امارات 2020 میں ابراہم ایکارڈ کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر چکا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے ایران اور دیگر علاقائی ممالک کے درمیان وسیع تر عدم جارحیت معاہدے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اس منصوبے پر عمل درآمد امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ کے خاتمے کے بعد متوقع ہے۔ ایک عرب سفارتکار کے مطابق اس مجوزہ معاہدے کی بنیاد 1975 کے ہیلسنکی معاہدے پر رکھی جائے گی، جس کے ذریعے سرد جنگ کے دوران امریکہ، یورپ اور سوویت یونین کے درمیان کشیدگی کم کی گئی تھی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی اس معاہدے میں شمولیت کے حوالے سے شبہات پائے جاتے ہیں۔ امارات 2020 میں ابراہم ایکارڈ کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر چکا ہے۔